بہت بڑے اہل سنت کے ہمارے عالم گزرے جن کا نام تھا علامہ ضیاءالدین مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ. اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے. مدینہ منورہ میں انتقال ہوا. جنت البقیع شریف میں مزار ہے. اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی میں ہی مدینہ بھیج دیا تھا, جاؤ ان نجدیوں سے لڑو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پوری زندگی انہوں نے نجدیوں کے ناک میں دم کر کے رکھا. وسیلے پہ ایک مرتبہ مناظرہ ہوا وہاں کے قاضی کے ساتھ. بہت بڑا وہاں کا قاضی اور عالم تھا سعودیہ کا. تو کہہ رہا تھا کہ وسیلہ مانگنا شرک ہے, وسیلہ مانگنا جائز نہیں ہے. تو علامہ ضیاءالدین مہاجر مدنی علیہ رحمہ نے یہی آیت پڑھی کہ قرآن میں تو صاحب موجود ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, ایمان والو اللہ سے ڈرو, اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو. تو فوراً نجدی مناظر کہتا ہے نہیں نہیں نہیں, یہ وسیلے سے مراد ولی نہیں ہے, نبی نہیں ہے, غوث پاک نہیں ہے, خواجہ غریب نواز, کوئی ولی نہیں ہے, بلکہ نماز ہے. کیونکہ قرآن دوسری جگہ کہہ رہا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ, نماز اور صبر سے مدد چاہو. تو نماز کو وسیلہ بناؤ, بزرگ کو بنانے کا وسیلہ ضرورت نہیں ہے, نبی کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. تو علامہ ضیاءالدین مہاجر مدنی مسکرائے, کہا کہ مولوی صاحب یہ بتائیے, آپ جو نماز پڑھتے ہیں اور اس کے وسیلے سے آپ اللہ تک جانا چاہتے ہیں, یہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں؟ آپ نماز پڑھتے ہیں نا, مجھے بتائیے قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ معلوم ہے آپ کو؟ کوئی شرط دے سکتا ہے؟ نہیں پتا, کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی نماز قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. یہ الگ بات ہے کہ ہر شخص دعا ضرور کرتا ہے اللہ میری عبادت کو قبول کر لے, لیکن ہو رہی ہے قبول, اس کی گارنٹی ہمارے پاس نہیں ہے. تو اس نے بھی یہی کہا کہ صاحب مجھے پتا نہیں میری نماز قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے, بس میں تو عبادت کر رہا ہوں, اللہ چاہیں گا تو قبول کر لیں گا, گمان اس سے امید یہی ہے کہ قبول کر لے. پھر علامہ ضیاءالدین مہاجر مدنی نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا وہ تو قبول ہے. کہا مردود تیری عقل پہ پتھر, جو رب کی بارگاہ میں قبول ہے جس کی گارنٹی ہے اس کے وسیلے کو شرک بولتا ہے, اور جس پہ ڈاؤٹ ہے اس کا وسیلہ پکڑتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ان کی عقلیں ہے. حالانکہ نماز بھی جو وسیلہ ہے وہ بھی غیر اللہ ہے, اس لیے کہ نماز کن چیزوں کا نام ہے؟ ارکان کی ادائیگی کا نماز ہے, آپ قیام کر رہے ہیں نماز ہے, آپ رکوع کر رہے ہیں نماز ہے, آپ رکوع سے اٹھے یہ نماز ہے, سجدے میں گئے یہ نماز ہے, قاعدے میں بیٹھے یہ نماز ہے, سلام پھر رہے یہ نماز ہے. تو یہ آپ کا قاعدہ, رکوع, سجدہ, سجود, یہ اللہ ہے کہ غیر اللہ ہے؟ غیر اللہ. سب غیر اللہ. یہ بھی تو وسیلہ بن رہا ہے نا, مگر ان کو پورا وسیلے کا ہی انکار ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ اس طرح کا انکار کیا. اب ایک صاحب کو اور سن لے, یہ تو اتنا بڑا جھوٹا ہے روئے زمین کا کہ اس کی تقریر پہ جب تک 4 جھوٹ نہ آئے تو اس کو لگتا میں نے آج تقریر ہی نہیں کیا. آپ سمجھ گئے کس کے نام کی بات کر رہا ہوں میں؟ جرجیس نوجوان سمجھ گئے, سن لیجیے اس کو. یا تو باقاعدہ کہا جا رہا ہے آواز بھائی اللہ ڈائریکٹ سنتا ہی نہیں, سنیے, یا تو باقاعدہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں صاحب اللہ ڈائریکٹ سنتا ہی نہیں ہے, ان کو ان کے پاس جاؤ, ان سے کہو, یہ دعائیں لے کر اوپر جاتے ہیں. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ نماز بھی تو ایک دعا ہے, اس میں آپ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یہ دعا ڈائریکٹ کیسے چلی جاتی ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آتی. وضو کے بعد کی دعا ڈائریکٹ کیسے چلی جاتی ہے؟ ان ساری دعاؤں پر تو کبھی آپ یہ نہیں کہتے کہ بابا میری دعا لے کر اوپر جاؤ. صرف بیٹا بیٹی کا معاملہ آتا تو آپ کہتے ہیں کہ بابا میری دعا اوپر تک لے جاؤ, اللہ سے قبول کروا دو, اللہ کو منا لو, اللہ کو راضی کر دو. اب جھوٹ کیا کہا ہے اس نے؟ جھوٹ سمجھ میں آیا آپ کے؟ یہاں تو ڈائریکٹ کہا جاتا ہے, سنیوں کے لیے کہہ رہا ہے کہ سنی لوگ تو ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ اللہ ڈائریکٹ سنتا ہی نہیں. اب کس مولانا نے ہمارے کہا کہ اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا؟ کتنا بڑا جھوٹا ہے. ہمارے کسی عالم کا, ہمارے کسی عوام میں کسی کا یہ عقیدہ نہیں کہ اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سنتا ہے, مگر ہمارے گناہگار ہاتھ اس قابل نہیں کہ اس کی بارگاہ میں اٹھے. ہمارے اعمال اس قابل نہیں کہ ان اعمالوں کی وجہ سے امید ہو کہ وہ ہمارے گناہوں کو بخش دے, مگر درمیان میں ایک نیک کا وسیلہ آ جائے تو اللہ سے پھر پوری امید ہو جاتی ہے کہ اس نیک کے وسیلے کی وجہ سے ہمیں بخش دے. سبحان اللہ سبحان. وسیلے کا مقصد یہ ہے. اور دوسرا جھوٹ کیا کہا میری سمجھ میں نہیں آتا. میں نے کہا چلو یہ بات تو سنے, سچ کہا, وہابیوں کے بہت کچھ سمجھ میں نہیں آتا, یہ بات تو صحیح ہے.
میری سمجھ میں نہیں آتا سورہ فاتحہ آپ پڑھتے اہدنا الصراط المستقیم کہتے یہ ڈائریکٹ پہنچ جاتی ہے، نماز ڈائریکٹ پہنچ جاتی ہے، مگر جب بیٹا بیٹی کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، اولیاء سے کہتے ہیں بیٹا دلا دو بیٹی دلا دو، نماز جب ڈائریکٹ پہنچ جاتی ہے. یہ جاہل کا کوئی پوچھے کہ اول تو نماز بھی ڈائریکٹ نہیں پہنچتی، وہی فرشتے لے جاتے ہیں. اس کو یہ بھی نہیں پتا اعمال بھی لے جانے والے فرشتے ہیں. دوسرا یہ نماز بھی خود ایک وسیلہ ہے، یہ سورہ فاتحہ یہ بھی تو وسیلہ ہے. تو اللہ قادر تھا، کہتا بندے تجھے نماز پڑھنے کی بھی کیا ضرورت ہے، ویسی مانگ لے دے دوں گا. جی جی بے شک. تو نماز رکھ کر بھی تو وسیلہ ہی بتایا اس نے. ارے اس کی شان تو یہ کہتا ہے کہ نماز میں نے تجھے دی، ڈائریکٹ نہیں دی، درمیان میں نبی تھا. قرآن میں نے تجھے دیا، درمیان میں نبی تھا. اسلام میں نے تجھے دیا، درمیان میں نبی تھا. زکات میں نے تجھے دی، درمیان میں نبی تھا. حج تجھے دیا، درمیان میں نبی تھا. ارے جب میں رب ہو کر اپنے محبوب کے بغیر تجھے دیتا نہیں تو بندہ ہو کے ڈائریکٹ مجھ تک آنے کی بات کرتا ہوں. اللہ اکبر. اے سبحان اللہ. میں جو کچھ دیتا ہوں تو اپنے حبیب کو درمیان میں رکھتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا علی یا علی. مگر یہ ڈائریکٹ کی اولادیں ہیں تو ان کے ڈائریکٹ کا حال کیا بتاؤں. معذرت کے ساتھ کیونکہ جب انہوں نے ہمارے عقیدوں پر حملہ کیا تب ہمارا حق بھی ہے کہ ہم اس کا جواب پھر منہ توڑ دیں، ہے نا. وسیلے کے منکر ہے. ایک صاحب گئے جماعت میں 2 سال کے لیے، بدعمالیاں بھی بتا دی جائیں بھی. بتائیں گے انشاءاللہ. بالکل. 2 سال کے لیے جماعت میں نام لکھا دیا. اب 2 سال کے بعد آئے تو آتے سی بیگم نے خوشخبری سنائی، مبارک ہو میں ماں بننے والی ہوں. کہا رے بیگم بچہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو گھر پہ ہی نہیں تھے. تو وہ بھی گھٹی ہوئی تھی نا، وہابیہ تھی، شوہر سے پیترے سے کہتے کہا کیوں اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا، اللہ ڈائریکٹ نہیں دیتا، قادر نہیں ہے اللہ ڈائریکٹ دے. تو مجبور ہو کر اب بریلی والا عقیدہ بولنا پڑا. زبان دبا کے کہا بیگم ڈائریکٹ دینے پر قادر تو ہے لیکن وسیلہ بھی تو ضروری ہے. تو بیگم بھی گھٹی دکھا توبہ کیجئے، وسیلہ مانگنا شرک ہے. یہ ہے وسیلوں کے منکروں کا حال. یہ ولیوں کے پاس نہیں جائیں گے. سمجھ رہے آپ. ایک صاحب اپنے بچوں کو زندگی پر ایک ہی چیز سکھاتے رہے، بیٹا دیکھو ایاک نعبد و ایاک نستعین. قرآن کی یہ آیت سناتے وہاں بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تجھے ہی پوجے اور تجھی سے مدد چاہے. اچھا آگے حالانکہ وسیلہ آیا، آگے اسی آیت میں آیا، اسی سورے میں آیا. کہاں آیا؟ اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ میں سیدھا راستہ چلا. تو کس کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام نازل کیا. تو جن پر انعام نازل کیا ان کا راستہ وسیلہ ہے یا نہیں؟ بے شک بے شک. سبحان اللہ. یہ راستے کے بغیر آپ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. وسیلہ آگے آیا مگر آگے نہیں پڑھے گا، وہاں بھی پہلے ہی پڑھے گا. وہ آگے تو جاؤں گا ہی نہیں بولتا. تو بولتا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد چاہے، تیری عبادت کرے، تجھی سے مدد چاہے. بیٹا دیکھو غیر اللہ سے مدد کبھی نہیں مانگنا، غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب بچے کو ساری زندگی یہی سکھایا. ایک دن بیٹے کو لے کر گھومنے پہنچے، بمبئی کی چوپاٹی پہ گئے، جناب جی چاہ تھوڑا سمندر میں نہا لیتے. نہانے لگے، ایک لہر آئی، بڑے میاں ڈبکی کھانے لگے. دیکھا بچنے کی امید نہیں تو وہیں سے آواز دی بیٹا بچاؤ. تو بچے نے وہیں سے کہا ابو ایاک نعبد و ایاک نستعین. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے کیا مثال. ہم تجھی سے مدد چاہے، تیری عبادت کرے. میں بھی تو غیر اللہ، مجھ سے کیوں مدد مانگ رہے ہو؟ شرک کر رہے ہو، مرتے مرتے شرک پہ مروں گے. مگر آئیے وسیلہ کتنا ضروری ہے. میں حدیث سے اس کو پیش کر رہا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے. بے عشق محمد پڑھتے ہیں یہ بخاری، آتا ہے بخاری، ان کو بخاری نہیں آتی. صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے رسول تشریف لائے. عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کے راوی. کہا عبداللہ سنو. صحابہ نے کہا سنو میں تمہیں بنی اسرائیل کی ایک حکایت سناتا ہوں. صحابہ بڑے متوجہ ہو کے بیٹھ گئے. اور اس روایت کو دیگر محدثین نے بھی لکھا. بخاری میں تو صرف حکایت آتی ہے شروع میں، لیکن دیگر محدثین نے جو لکھا اس میں ایک جملے کا اضافہ کیا کہ سرکار نے عبداللہ سے کہا عبداللہ ابن مسعود لکھ، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کو لکھ لے. لکھایا اس لیے گیا بتا رہے کہ میں کتنی اہم بات بولنے والا ہوں، تاکہ لکھ لے کہ بھول نہ جانا. عبداللہ ابن مسعود کہتے قلم دوات لے کے میں بیٹھ گیا. آقا نے کہا بنی اسرائیل میں ایک ڈاکو تھا،
99 लोगों के कत्ल किए उसने, 99 लोगों को मारा, हजारों डाके डाले, सैकड़ों लोगों को सताया, परेशान किया। एक दिन ख्याल आया कि ये कोई जिंदगी है, सबको मार रहे हैं, काट रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में अब तौबा कर लेनी चाहिए। फिर ख्याल आया कि मैं तो इतना गुनाहगार हूं, अल्लाह मेरी तौबा क्यों कर कबूल करेगा, चलो तौबा का रास्ता मालूम करना चाहिए, कैसे तौबा कबूल होंगी। आगे बढ़ा, एक राहिब मिला। राहिब कहते हैं यहूदियों के आलिम को, और पादरी कहते हैं ईसाइयों के आलिम को। राहिब के करीब गया, कहा कि राहिब साहब सुनिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहा देखिए 99 आदमियों का मैं कातिल हूं, बहुत जुल्म किए, बड़े डाके डाले, चोरी की, क्या मेरी शफात की कोई उम्मीद है, मेरी बख्शिश की कोई उम्मीद है? अब वो राहिब वहां भी था, डायरेक्ट वाला था, उधर सर से पैर तक देखा, कहा होश की दवा कर पागल इंसान, 99 लोगों को मार दिया और अब भी सोचता है तुझे बख्श दिया जाएगा, तेरी बख्शिश नहीं है। ऐसे कहा जब मेरी बख्शिश ही नहीं तो तुझे क्यों छोड़ू, तलवार निकाला, उसी को मार दिया, 100 की सेंचुरी पूरी हो गई। जब बख्शना ही नहीं है, मेरी नजाती नहीं होना है, तो तू जिंदा रह के क्या कर रहा है मेरे सामने, हो गया सेंचुरी पूरी। बुखारी की हदीस है। फिर आका फरमाते हैं कि वो अपने कामों में मशगूल हो गया, वही गुनाहों के। कुछ दिन बाद फिर ख्याल आया कि नहीं तौबा करनी चाहिए, फिर निकला, फिर एक राहिब से मुलाकात हुई। अब इस बार जो राहिब मिला था वो सुन्नी था, उस जमाने का सुन्नी। कहा राहिब साहब सुनिए, 100 आदमियों का कातिल हूं, बहुत डाके डाले, बहुत गुनाह किए, ऐसा कोई गुनाह नहीं जो मैंने ना किया हो, क्या मेरी नजात की कोई सूरत है? तो उसने कहा देखो मायूस ना हो, रब तो फरमाता है कि तू समंदर के झाग के बराबर गुनाह लेकर आया तो अल्लाह उससे ज्यादा बढ़कर रहमत लेकर तेरी तरफ आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसकी रहमत उसके गजब पर गालिब है, वो बख्श देता है। मगर सुन, तू इतना गुनाहगार है कि तेरी दुआ कबूल नहीं होंगी, तो किसी एक अल्लाह के वली की बारगाह में जा, उससे दुआ करवा ले, सुभान अल्लाह, उस वली का वसीला ले ले। कहा फिर है राहिब तू ही बता किस वली का बात जाऊं, मैं तो जानता नहीं हूं, डाकू आदमी, मैं क्या वली और आलिम को जानूं। कहा देखो फुला पहाड़ की चोटी पर एक वक्का आबिद और जाहिद आलिम बैठता है, बहुत बड़ा वली कामिल है, अल्लाह उसकी दुआओं को रद्द नहीं करता, बनी इस्राइल उसी के पास जाते हैं दुआएं कराने, तू भी जा उससे दुआ करवा ले अपने लिए, वो अगर तेरे लिए हाथ उठा दे, तेरी मगफिरत के लिए दुआ कर दे, अल्लाह ताला उसकी दुआ रद्द नहीं करेगा, तुझे बख्श देगा, जा उसकी तरह। बड़ा खुश हुआ डाकू, घर आया, गुस्ल किया, कपड़े तब्दील किए, इत्र वगैरह लगाया, खुशबू से मुअत्तर हुआ, वो निकला। आका फरमाते अभी चंद कदम ही बढ़ा था, ठोकर लगी, गिरा, रूह कब्ज हो गई, इंतकाल हो गया। आलिम के पास नहीं पहुंचा, बुजुर्ग के पास नहीं पहुंच सका, फरिश्ते आ गए जहन्नम के, रूह कब्ज कर रहे हैं, रूह को अभी ले जा ही रहे थे, गंदे से मखमल में, गंदे से कपड़े में लपेट रहे थे। जन्नत के भी फरिश्ते आ गए, ठहरो, रूह हमारे हवाले करो, हम खुशबू वाला मखमली कपड़ा लाए हैं, उसमें रूह को लपेट के ले जाएंगे। कहा तुम क्यों आ गए जन्नत के फरिश्तों, ये तो 100 आदमियों का कातिल है, बदकार आदमी है, गुनाहगार है, इस लायक है कि जहन्नम में डाले। कहा नहीं नहीं, हमें हुक्म हुआ है कि हम इसे जन्नत की तरफ ले जाए। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, ये तो बहुत गुनाहगार है, इसको जहन्नम में जाना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, ये जन्नत में जाएगा। फरिश्तों में तनाजा हो गया, इख्तिलाफ हुआ। फरिश्तों ने कहा चलो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मुकद्दमा अल्लाह की बारगाह में हाजिर करते हैं। फरिश्ते पहुंचे, आका ने फरमाया कि दोनों फरिश्तों ने अपनी बात रखी। अल्लाह ने फरमाया जहन्नम के फरिश्तों तुम क्यों गए? कहा खालिक कायनात तू जानता है, अलीम व खबीर है, तुझे मालूम है परवरदिगार 100 आदमियों का कातिल है, गुनाहगार है, जहन्नम के लायक है। अच्छा जन्नत के फरिश्तों तुम क्यों गए? परवरदिगार 100 आदमियों का कातिल जरूर है, ये गुनाहगार जरूर है, मगर जा रहा था तेरे वली की बात, जा रहा था तौबा की नियत से, तायब होके जा रहा था, इसलिए हमने समझा कि इसको जन्नत में जाना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया जाओ, फैसला ये है, दोनों फरिश्तों तुम जमीन पर उतरो, जमीन को नापो, अगर इसका जिस्म वली की बारगाह से करीब है, घर से दूर है, तो इसको बख्श दो, जन्नत में डाल दो, और इसका जिस्म घर से दूर नजदीक है और वली की बारगाह से दूर है, तो इसको जहन्नम में डाल दो। आका फरमाते अभी तो चंद कदम ही गया था, वली की बारगाह से तो बहुत दूर था, मगर अल्लाह ने उसकी नियत देखी थी। अल्लाह नियतों को देखता है। जब फरिश्ते जमीन की तरफ आए तो वो खित्ता जमीन जो वली और उसके दरमियान में था, अल्लाह ने उस खित्ता जमीन को हुक्म दिया, ऐ जमीन अपनी तनावों को सुकड़ ले, ऐ जमीन सुकड़ जा, अपने आप को छोटा कर ले, ताकि इसका जिस्म वली की बारगाह से मेरे करीब हो जाए और मुझे बख्शिश का बहाना मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमीन को नापा गया, वली की बारगाह से करीब तब बख्श दिया गया। मुझे बताइए रसूलुल्लाह ये बनी इस्राइल की हिकायत बता के क्या बताना चाह रहे हैं?
اللہ کے رسول کی کوئی بات کوئی کام بغیر حکمت کے ہوتا ہے؟ نہیں نہیں. ہاں حدیث ختم ہو گئی یہاں. کیا رسول اللہ کو صرف قصہ کوئی مقصود تھا؟ قصہ سنانا مقصد ہے؟ جی نہیں، نبی ان کاموں کے لیے نہیں آتا، اس کی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے. رسول نے یہ حکایت اس لیے بتایا کہ جب بنی اسرائیل کے ولی کی بارگاہ میں جانے کی کوئی نیت کرے پہنچے نہیں تو بخش دیا جاتا ہے، اور میری امت کے ولی کا کوئی دیدار کر لے اس کی بارگاہ میں پہنچ جائے تو وہ کیوں نہ بخشا جائے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسول اللہ، شان اولیاء، تحفظ سنیت اصلاح معاشرہ کانفرنس زندہ آباد. اور ایسا ہوا ہے. آئیے میں ایک حوالہ دوں. وقت کے بہت بڑے ولی کامل ہے جن کا نام ہے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ملتان کے رہنے والے. واقعہ کس نے لکھا ہے؟ حضرت خواجہ بدر اسحاق جو شاگرد اور خلیفہ ہے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی سبحان اللہ. ملفوظات اسرار الاولیاء بابا فرید کی ملفوظات ہے، اس میں یہ واقعہ موجود ہے. حضرت خواجہ بدر اسحاق فرماتے ہیں کہ خواجہ نقش بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کا بڑا عجیب معمول تھا. کبھی اپنے گھر اور خانقاہ سے باہر نکلتے ہی نہیں تھے، کبھی نہیں نکلتے تھے. بچپن سے لے کر جوانی اور بڑھاپے تک کا وقت گزر گیا لیکن خانقاہ کے باہر نہیں نکلتے تھے. اور کبھی نکلنے کی بڑی سخت ضرورت پڑے تو پالکی میں آپ جاتے تھے، پالکی پہ پردے ڈال دیے جاتے تھے، چہرہ نہیں دکھاتے تھے. یہ معمول تھا. ایک دن اچانک اپنے خدام سے کہا خادمو جاؤ ایک پالکی لے آؤ، اور پالکی ایسی لاؤ جو کھلی بھی ہو جس پہ پردے نہ ہو. میں اس پالکی میں بیٹھوں تو مخلوق خدا مجھے دیکھے میں انہیں دیکھوں. خداموں نے پالکی لے آئی. سوچا کیا جانے آج کیا موڈ ہو گیا حضرت کا، ورنہ بڑے چھپ کے جاتے ہیں اپنے چہرے کو چھپاتے. چلو آج حضرت کی کوئی بات ہوگی. پالکی میں سوار ہوئے. خدام سے کہا چلو پالکی اٹھاؤ اور پوری ملتان کی بستی میں لے کر گھومو، مجھے بازار میں گھومو، جب تک سورج نہ غروب ہو جائے مجھے گھماؤ. ہاں نماز کا وقت ہو وہاں مسجد پڑے رک دینا، مگر بس مجھے گھومنا ہے، سیر کراؤ آج پورے ملتان کی. خادم ابھی بھی حیران. چلو حضرت کی حکمت ہے، ادباً کچھ کہتے نہیں ہے، پالکی اٹھائی چلے. اب جیسی بازار میں پالکی آئی شور ہوا، ایک چرچا ہوا کہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی تشریف لائے ہیں، آج حضرت سیر فرما رہے. اب عالم یہ ہے کہ جب میں غفیر ٹوٹ پڑتا ہے، لوگ اپنی دکانوں کو چھوڑتے ہیں، مکانوں سے نکلتے، آتے سلام کرتے، مصافحہ کرتے، ہاتھ چومتے، دستبوسی کرتے، اور جو بھی سرکار کے ہاتھ چومتا ہے حضرت مسکرا کے کہتے ہیں اللہ کی قسم تو جنتی ہے. سبحان اللہ. جو بھی ہاتھ چوم رہا کہتے خدا کی قسم تو جنتی ہے، اللہ کی قسم تو جنتی ہے. اب بہت لوگوں کو یہ کہا جنتی ہے جنتی ہے، تو لوگوں نے کہا حضور بات کیا ہے؟ آج آپ جسے دیکھتے جنتی کہتے، جسے دیکھتے جنتی. فرمایا سنو، آج میں جب رات میں عبادت کے بعد مراقبے کی کیفیت میں تھا، غیبت تامہ حاصل ہوئی تو میرے رب نے مجھ سے کلام کیا، ارشاد فرمایا اے زکریا ملتانی میں تجھ سے راضی ہو گیا اور تجھے یہ انعام عطا کرتا ہوں کہ آج فجر کے بعد سے سورج غروب ہونے تک جو تیرے چہرے کا دیدار کر لے گا میں اس کو جنتی بنا سبحان اس پر جہنم کی آگ حرام کر دوں گا. یہ ولی ہے جن کے چہرے دیکھ لو تو جنت واجب ہو جائے. تو میں نے چاہا کہ جنت کو کیوں نہ بڑھا دوں، سبحان اللہ سبحان اللہ. جنت کی وسعت کیوں نہ پھیلا دوں، اس لیے میں نکل پڑا. تو اب چرچا ہوتے رہی، یہ گھومتے رہے اور لوگوں کو جنتی بناتے رہے. خبر پہنچتے پہنچتے حضرت بابا فرید تک پاک پٹن تک آتی ہے. آنے والا کہتا ہے سرکار معلوم ہے آپ کے بھائی، یہ خالہ زاد بھائی ہوتے تھے حضرت زکریا ملتانی بابا فرید کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا حضور معلوم ہے آپ کے بھائی زکریا ملتانی نے ملتان میں کیا تہلکہ مچا رکھا ہے. کہا کیا ہوا، کیا کیا انہوں نے؟ کہا حضور آج تو غضب کیا. کچھ روز پہلے کی بات ہے، سننے میں آیا کہ پالکی میں بیٹھے گھوم رہے تھے، جو چہرہ دیکھتا کہتے تو جنتی ہے تو جنتی ہے. بابا فرید جوش میں آتے فرماتے اچھا ہمارے بھائی نے جنت کو اتنا تقسیم کیا، اتنا بانٹا. ہم بھی مشائخ چشت کے بزرگ ہیں، میں بھی فرید الدین ہوں اپنے زمانے کا. ارے زکریا نے تو جنت کو محدود کیا، جو اسے دیکھے وہ جنتی. سنو ہم جنت کی وسعت کو اتنا بڑھاتے جو قیامت تک ہمارے سلسلے چشتیہ میں داخل ہو جائیں گا وہ بھی جنتی بنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان خواجہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن یہ ساری حدیثیں سن کے آپ بے عمل مت ہو جاؤ. سننے بڑے خوش ہو جاتے، بولے مولانا آج جنت بانٹ کے گئے. یاد رکھو جنت تو ملے گی لیکن گناہوں کی سزا کے بعد. بے شک بے شک. اور وہاں کا ایک گھڑی کا عذاب بھی جھیلنا ممکن نہیں ہے.
بلکہ دو روایتیں آتی ہے. ایک روایت یہ ہے کہ اتنا شفاعت اور عذاب، یعنی گناہوں کا عذاب اور شفاعت، اس کے درمیان کا جو وقفہ ہے یہ پوری ایک دنیا کے برابر ہے، یہ ہماری دنیا کے برابر. اور ایک روایت میں شاہ عبدالحق نے اشۃ الامات میں فرمایا 500 سال، یعنی 500 سال جہنم میں جلنا پڑے گا، اس کے بعد شفاعت ہوں گی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے حدیثوں کی تشریح یوں فرماتے ہیں، الملفوظ میں کہتے ہیں کہ ان حدیثوں کا کل حاصل یہ کہ گناہوں پر سزا تو ہوں گی، مگر ہر سنی صحیح عقیدہ کا جنت میں جانا واجب ہے، سبحان اللہ، سبحان اگرچہ اللہ. گناہوں کی سزا کے بعد، مگر گناہوں کی سزا تو ہے. تو سنیوں اتنے بھی گناہ کیوں کرے کہ ہم کچھ دیر کے لیے بھی جہنم میں جا کے عذاب جھیلے؟ اس لیے کہ خدا کی قسم جب ہم دنیا کی آگ کو ایک سیکنڈ برداشت نہیں کر سکتے تو وہاں کی آگ کو ہم ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے برابر بھی برداشت نہیں کر پائیں گے. بے شک. لیکن بہرحال میرا بھی مقصد وہ اولیاء کے اختیارات ہے، یہ تھوڑا تنبیہاً میں نے بتا دیا یہ چیزیں، تاکہ اس سے ہم یہ غافل نہ ہو جائے کہ بھئی اب تو چلو سنیوں کو جنت ہے، اب جو چاہے کرو، کیا ہونا ہے. لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ بزرگان دین کو اللہ تعالیٰ نے اختیار